نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے آزادی اور عنوان ہے آزادی کی تعریف، یعنی آزادی کی ڈیفینیشنز۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام لبرل نظام حکومت کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں اس حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے بہت ساری تفاصیل رکھ چکا ہوں، آپ کو اس حقیقت سے آگاہی دے چکا ہوں کہ لبرل نظام حکومت سے مراد یہ ہے کہ میری تھیوری جدلیاتی لبرلزم میں نظام حکومت کیا ہوگا، سیاسی زندگی کیسی ہوگی، طرز حکومت کیا ہوگا۔ علم سیاسیات کا مفہوم آپ پر واضح کیا ہے، اس حوالہ سے میں نے علم سیاسیات کا لبرل تصور آپ کو دیا ہے، لبرل ریاست کا تصور آپ کو دیا ہے، ریاست کی ابتدا کے بارے میں نظریات آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، اور میرا وضع کردہ ریاست کی ابتدا کا لبرل نظریہ بھی آپ حضرات کے سامنے میں نے اس حوالہ سے رکھا ہے۔ اسی طرح ریاست کے مقاصد بیان کیے ہیں اور ریاست کی تعمیر کے بارے میں نظریات، ان سے آپ کو آگاہی دی ہے، اور اقتدار اعلیٰ اور اس کی اقسام اور اس کی خصوصیات، ان تمام باتوں سے آپ کو میں آگاہی دے چکا ہوں، اور میرا پیش کردہ اقتدار اعلیٰ کا لبرل نظریہ یہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ عزیزان محترم، اسی حوالہ سے یعنی لبرل نظام حکومت کی وضاحتی کے لیے اب آپ کے سامنے آزادی ایک نیا موضوع ہے، تو آزادی کے موضوع پر میں اب آپ حضرات کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ سے جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے آزادی کی ڈیفینیشن رکھوں گا۔ آزادی کا مفہوم میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا، تو آج آزادی کی ڈیفینیشن جو مختلف سکالر حضرات نے کی ہے، مختلف دانشوروں نے کی ہیں، خاص طور پر مغربی دانشور، ہمارے ہاں ایسٹ کے جو دانشور ہیں وہ تو کوئی اتنے ماہر نہیں ہے، نہ ہی میں نے کبھی کسی مشرقی دانشور کی باتیں پڑھی ہیں سیاسیات کے حوالہ سے یا سیوکس کے حوالہ سے، شہریت کے حوالہ سے۔ مغربی دانشوروں کی ڈیفینیشن ہی پڑھنے کو ملتی ہیں، تو انہی کی تعریفیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور پھر آخر میں میں آپ حضرات کے سامنے اپنی وضع کی ہوئی تعریف کہ میں آزادی کو کیا سمجھتا ہوں، میرے نزدیک آزادی کی ڈیفینیشن کیا ہے، آزادی کی تعریف کیا ہے، آخر میں اینڈ پہ آپ کو اپنی وضع کی ہوئی تعریف سے آگاہی دوں گا۔ عزیزان محترم، معروف مثالیت پسند سکالر ہربرٹ سپنسر نے، ہربرٹ سپنسر مغرب کا بڑا معروف دانشور ہے، بڑا معروف دانشور ہے، اس نے آزادی کی تعریف اس طرح کی ہے، ہربرٹ سپنسر نے، وہ کہتا ہے کہ ہر فرد کو اپنی منشا کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہو، ہر فرد کو اپنی منشا کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہو، بشرطے کہ اس سے کسی دوسرے شخص کی آزادی کو نقصان نہ پہنچتا۔ بڑی زبردست تعریف۔ ہر شخص اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتا ہے، لیکن اس کام سے، اس کے فعل سے دوسرے کی آزادی کو نقصان نہ پہنچے، جس طرح آج کل یہ اہل مغرب کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنا کے شائع کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کہ ہم آزاد ہیں۔ ہربرٹ سپنسر کہتا ہے کہ یہ آزادی نہیں ہے، آپ کے فعل سے دوسرے کی آزادی متاثر نہ ہو، آپ کے فعل سے دوسرے کی آزادی کو نقصان نہ پہنچے، یہ آزادی ہے ہربرٹ سپنسر کی ڈیفینیشن۔ تو پھر یہ لوگ کیسے کہتے ہیں جناب کہ ہم تو آزاد ہیں، ہم نے جو خاکے بنا دیے، یہ آزادی کی غمازی کرتے ہیں، آزادی کی ترجمانی کرتے ہیں، یہ آزادی نہیں ہے ہربرٹ سپنسر کے نزدیک۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آزادی یہ ہے کہ تم کوئی بھی کام کرو، لیکن تمہارے اس کام سے دوسرے آدمی کی، کسی دوسرے آدمی کی آزادی متاثر نہ ہو، یہ ہے ہربرٹ سپنسر۔ آگے پروفیسر سیلے، وہ آزادی کی طرف اس طرح کر رہے ہیں، یہ سارے اہل مغرب کے دانشور ہیں، اہل مغرب ہیں یہ سارے۔ تو سیلے نے آزادی کی طرف اس طرح کی کہ آزادی حکومت کی بے جا مداخلت سے تحفظ کی حالت کو کہتے ہیں، حکومت کی بے جا مداخلت سے تحفظ، اس حالت کو آزادی کہا جاتا ہے۔ یہ سیلے کی ڈیفینیشن، پروفیسر سیلے۔ آگے نمبر 3 پہ ہیرالڈ جے لاسکی، یہ بھی بڑا معروف دانشور ہے مغرب کا، بڑا معروف دانشور ہے ہیرالڈ جے لاسکی۔ اس کے مطابق آزادی کی تعریف یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ آزادی ان سماجی حالات پر پابندیوں کی عدم موجودگی کا نام ہے
آزادی ان سماجی حالات پر پابندیوں کی عدم موجودگی کا نام ہے جو دور جدید میں فرد کی خوشحالی اور فارغ البالی کے لیے لازمی ضمانت ہے، اسے وہ آزادی کہتا ہے۔ یہ تو آزادی کی تعریفیں 3 گزری ہیں جو آزادی کے منفی پہلو کو بیان کرتی ہیں۔ آزادی کے 2 پہلو ہیں، ایک آزادی کا منفی پہلو ہے، ایک آزادی کا مثبت پہلو۔ یہ آگے آئے گی انشاءاللہ، وضاحت آپ کو بتاؤں گا، میں اس کی تشریح بھی کروں گا۔ تو یہ تینوں تعریفیں آزادی کے منفی پہلو کی عکاسی کرتی ہیں۔ تو اب کچھ مثبت پہلو کی ڈیفینیشن بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا میں۔ پروفیسر لاسکی آزادی کے مثبت پہلو کو بیان کرتے ہوئے آزادی کا تعریف اس طرح کرتا ہے۔ لاسکی یہ بھی بڑا معروف دانشور ہے مغرب کا۔ تو لاسکی آزادی کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آزادی ایسی فضا اور ماحول کو برقرار رکھنے کا نام ہے، ایسی فضا اور ماحول کو برقرار رکھنے کا نام ہے جس میں افراد کو اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کے مواقع نصیب ہوں۔ اگر اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کے مواقع ہی نہیں ملتے تو پھر وہ آزادی نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو لوگ لائنوں میں لگے ہوئے آٹا لینے کے لیے، وہ اپنی صلاحیتوں کو کیا اجاگر کرے گا جو صبح سے شام تک آٹا لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہے؟ وہ اپنی صلاحیتوں کو کیا اجاگر کرے گا؟ تو کیا ہم آزاد ہیں پاکستانی؟ جو لائنوں میں لگے کھڑے آٹا لینے کے لیے، چینی لینے کے لیے، وہ آزاد کہاں سے ہیں؟ وہ پیارے بھائی، وہ آزاد کہاں سے؟ یہ لاسکی کی تعریف آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ پروفیسر لاسکی کہتا ہے، دوبارہ سن لیں، لاسکی کہتا ہے کہ آزادی ایسی فضا اور ماحول کو برقرار رکھنے کا نام ہے جس میں افراد کو اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کے مواقع نصیب ہوں، نشو و نما کے مواقع نصیب ہوں، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے مواقع ملے، اپنی قابلیتوں کو اجاگر کرنے کے مواقع ملے، وہ آزادی ہے۔ آگے برنز، یہ بھی بڑا ان کا دانشور ہے مغرب کا، اس کی ڈیفینیشن سن لیجئے۔ وہ بھی آزادی کی مثبت پہلو کو بیان کرتے ہوئے اس کی تعریف اس طرح کرتا ہے برنز۔ وہ کہتا ہے کہ آزادی سے مراد ایسی آزادی ہے، آزادی سے مراد ایسی آزادی ہے جو فرد کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کی فطری بلندی تک لے جائے، فطری بلندی تک لے جائے۔ یہ سب لوگ فرد کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی بات کرتے ہیں کہ فرد اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرے، اسے مواقع دو، اسے ایسی مطلب ہے ایسے ماحول دو، ایسا اس کو ایسا ماحول دو۔ یہاں لوگ لائنوں میں لگے کھڑے ہیں، ان کو تو لائنوں میں لگنے کا ماحول ملا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایسا ماحول دو، ایسے مواقع دو کہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکیں، اپنی قابلیتوں کو اجاگر کر سکیں۔ ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو طاقت عطا کی ہے، جو وائٹل فورس عطا کی ہے، اس فورس سے کام لیں، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں، اپنی قابلیتوں کو اجاگر کریں۔ یہ برنز نے ڈیفائن کیا آزادی کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آج میں نے چند اہل مغرب میں سے جو دانشور تھے ان کی ڈیفینیشن آزادی کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔